مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف حکایتوں، واقعات، الفاظ، سوچ و بچار کے بعد ہر طالب مولا کی رہنمائی کر رہے ہیں عشق اور توحید کی طرف، کیونکہ توحید کے بغیر زندگی بیکار ہے، اللہ پر ایمان لائے بغیر زندگی بیکار، تقدیر سے بڑھ کر رب کو مانے بغیر زندگی بیکار ہے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ روٹی کے ذریعے تیری زندگی کب تک رہے گی؟ بیت کی طرح تو بے ثمر اسی وجہ سے ہے کہ تو نے روٹی کے لیے اپنی آبرو داؤ پر لگا دی۔ یہاں کنڈیم کر رہے ہیں روٹی کو، لیکن روٹی کا معنی منع نہیں ہے، کسب کرنا محنت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو سارے وقت کے لیے جھونک دینا یہ غلط ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روٹی کے ذریعے تیری زندگی کب تک رہے گی؟ تو نے روٹی کے لیے اپنی آبرو داؤ پر لگا دی۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا ضروری ہے۔ جب تک تو ترک دنیا نہیں کرے گا تجھے اللہ کریم کا قرب نہیں ملے گا۔ ترک دنیا کرنا لازم ٹھہرا۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ترک دنیا ضروری ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ اگر ہم دیگ پکائیں، اس میں سارا مٹیریل ڈالیں، صرف گوشت نہ ڈالیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے یار یہ گوشت پکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک قرب الہی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کو نکالیں گے تو قرب الہی ہوگا، اس کو ڈالے رہنے سے قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کو دنیا کو ذرا علیحدہ کرے۔ پھر فرمانے کہ اس کے لیے کسی شیخ کا ہاتھ تھام لے جو تجھے تانبے سے سونا بنا دے گا۔ اگر تو صاف کپڑے پہننا چاہتا ہے تو دوبیوں کے محلے میں جانے سے منہ نہ پھیر، کیونکہ وہاں پر تجھے جانا ہی پڑے گا۔ یہ ہماری انا جو ہے نا یہ بہت کام خراب کرتی ہے، یہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ یہاں گلی میں کتنے ہوں گے مجھے اچھا بھی سمجھتے ہوں گے، اس دروازے سے اندر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ماننا اور بات ہے، لیکن اپنی تربیت کروانا، سننا، وہ جو جھجک ہوتی ہے نا انا والی، وہ ذرا مارتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے پیر مبشر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، تو نیا میں گیا، وہ سب کو قمیض اٹھا کے نا ذکر دیا کرتے تھے۔ اچھا مجھے بڑا عجیب سا لگنا کہ یار یہ قمیض اٹھانی پڑتی ہے تو یہ ذکر لینا پڑتا ہے۔ نیا گیا تھا ادھر، ہے یہ اپنے دماغ میں میرے نا خیال آنا کرنا، یہ سوچ نہیں نہ ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اپنے پیر مبشر رحمۃ اللہ کو دیکھا سخت سردی کے دنوں میں آپ باہر تشریف لائے تو دھوپ پڑ رہی تھی، اس وقت میں آپ نے وہیں پر پانی گرم کرایا، دھوتی باندھی ہوئی تھی، اوپر والا پورشن جو تھا یہ نیکٹ تھا، تو آپ نے سب کے سامنے غسل کر کے دکھایا، یعنی دھوتی پہنی ہوئی تو سب کے سامنے غسل کر کے دکھایا۔ سمجھ آئی کہ کسی کو سکھانا ہو تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت میں یہ رولا پڑ گیا کہ کتنا پانی غسل کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اب سارے باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے رشتہ دار گئے، محرم کے، جو آپ کے غیر محرم تھے۔ انہوں نے مائی صاحبہ سے پوچھا اماں جان یہ کتنا پانی چاہیے؟ آپ نے پردہ کروایا کپڑوں سمیت، آپ نے ان کو غسل کر کے دکھایا کہ بیٹا اتنا پانی ہم لیتے تھے سرکار کے دور میں۔ اب کوئی بندہ اس میں نیگیٹو چلا جائے، جیسے اہل تشیع حضرات چلے جاتے ان کی اپنی ہے، لیکن کتنی چاہت ہوتی ہے، کتنی چاہت ہوتی ہے۔ جس بندے کو طلب ہوتی ہے نا، مثال ہے میرے سامنے کوئی غلط بیان کر رہا ہوگا نا تو مجھے غصہ چڑھ رہا ہوگا، یا صحیح سمجھا نہیں نہ پا رہا ہوگا، مجھے غصہ چڑھ رہا ہوگا۔ کس لیے؟ مینوں کام آندا ہے۔ جنہوں کام آندا ہے نا وہ سامنے غلط کرو گے نا، وہ کہے گا یار کیا کر رہے ہو، اس طرح سمجھاتے ہیں یار۔ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اس رمضان میں میں نے ڈیوٹی لگائی، میں کہ یار دوستو تم غسل وغیرہ کے مسائل جو ہم بیان کیا کرتے ہیں نا تو اس رمضان میں تم کرو۔ اچھا وہ ایک دن منور نے شاید کیے، ایک دن زہیب نے کیے، تو مجھے ایسے لگا وہ ذرا شرما کے غسل وضو کے مسائل بیان کر رہا، اور میں کہا یار ٹھہرو، لگتا تہاڈے واسطے دا کام نہیں ہے سکھانا، مینوں سکھان دے۔
پھر میں نے وہ سارا کچھ سکھانا شروع کر دیا، کیونکہ کام آندہ ہے نا، تو پھر بندہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے کام آتا ہے۔ تو یہاں پر بندہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہے، تربیت نہیں کروانا چاہتا۔ اصل میں وہ کہتا ہے میں خود ہی شے ہوں، سانو کسی پیر دی کی لوڑ ہے۔ حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا یار میں کافی کہتے ہیں پیر ہنڈا کے آیا میں، تے ہن تیرے کو آیا میرے مسئلے دا حال دس۔ میں کہا کی چاہیے؟ کہتا پیسہ۔ میں کہا مل جائے گا۔ کہتا کنا؟ میں کہا جنہ تو چاہیں، کروڑ، 2 کروڑ، 1 ارب، 2 ارب، جنہ تو چاہیں مل جائے گا۔ کہتا کرنا کی پے گا؟ میں کہا بھئی قرآن تے فرماندا کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے تے چلے تو اللہ کریم وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں اس کا کمانڈ بھی نہیں ہوتا۔ تو علم کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، جو تیرے پاس علم ہے۔ علم تو میرے پاس بہت ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں نہ تھی اس وقت، تو کہنے لگا علم تو میرے پاس بہت ہے۔ میں کہا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ بڑا سوچنے کا، کہتا ہے نہیں، اللہ کی راہ میں بغیر پیسوں کے جانا ہے، وہاں پر میں نے پیسے نہیں لینے، وہاں پر یہ باقی میں زور لگانے کی کوشش کروں۔ لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، تمام میں جتنے آپ دوست بیٹھے ہیں نا، تمام میں جو ادھر سے چلے بھی جائیں، تمام میں جو ہماری بنیادی معاملات ہیں نا، جو بنیادی سمجھ لیں بیماریاں ہیں، جو بنیادی ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو بنیادی ہماری جڑیں ہیں، جو اس خاندانوں میں ہم پلے ہوتے ہیں، وہ نہیں ختم ہوتی۔ وہ روٹ کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں؟ ہم بہن بھائیوں میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، ذات پات میں رہتے ہیں، وہ جو روٹ ہماری بڑی ہوتی ہے نا، جیسے ایک میں مثال دوں، جس بندے نے قسم پرسی کے عالم میں گزارا کیا ہو نا، ٹھیک ہے، اب اس کا جب ادھر آنا بھی ہو جائے گا نا، وہ اس کو وہ جو نا مت ماری جائے گی، وہ اس میں سے باہر نہیں نکل پڑے گا۔ جیسے ایک نوکری پیشہ آدمی ہوتا ہے نا، اسے کہ کاروبار میں پیسہ لگانا ہے، وہ پیسہ نہیں لگائے گا، رسک نہیں لے گا، کہتا پا یہ ڈوب گیا تو میں کہاں جاؤں گا، وہ رسک نہیں لیتا۔ یہ بنیادی روٹس جو ہے نا انسان کی، یہ کاٹنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب رسک مینجمنٹ سیکھے گا تو آگے چلے گا نا۔ بھئی تم نے نوکری کی ہے ٹھیک ہے، اب تم نے کاروبار نہیں کیا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے۔ اس نے کہانیاں بڑی سنی ہوتی ہیں۔ کہانیاں کیا سنی ہوتی ہیں اس نے کہ بھئی فلاں کو پیسہ دیا وہ کھا گیا، فلاں کو پیسہ دیا وہ کھا گیا۔ یہ کہانی اس لیے اس نے سنی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کچھ نہیں ابھی، لیکن اس نے سنا ہوا یہ۔ میں اپنے پھپھا جان کے پاس گیا ایک دفعہ، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو کہنے لگے، وہ پنجابی میں کہتا پیسہ سب دا پنویا، کہندا پتر پیسہ ہوئے تو سارے دا معاملہ انجتا ہے۔ اب ان کی بات روٹ جس میں وہ پلے، جس میں انہوں نے مشاہدہ کیا، جس کو دیکھا، ان کے نزدیک یہی تھا کہ پیسہ سب دا پنویا۔ پیسے سے اگلوں کو دین بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ جو دیندار ہوگا نا، جب کسی کو پیسہ دے گا نا، اللہ کے نام پر دے گا، اس کے اندر دین پیدا کرے گا۔ اب وہ پیسہ سب کا بنویا کہہ کر آپ ادھر نہ چلے جائیں، پیسہ لگانا ضروری ہے، پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو کیسے ہم نہیں مان دینا۔ تو یہاں پر وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر تو صاف کپڑے پہننا چاہتا ہے تو دھوبیوں کے محلے میں جانے سے منہ نہ پھیر، اپنے کپڑے تو نہیں پہن کے۔ شیخ تیرے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے تو اس کا تجھے توڑنا تیرے جوڑنے کے لیے ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کے روٹس بتائی ہیں کہ جو روٹس ہیں نا انسان کی، یہ نکلتے ہی نہیں۔ دیکھو میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ یار میں تیرے ساتھ اللہ واسطے پیار کرتا ہوں۔ جسمانی محبت کیا کہتے ہیں، پدری محبت، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مین میرا ٹارگٹ کیا ہے، یا میں تیرے ساتھ اللہ واسطے پیار کر۔ دو چیزیں تھیں، میں پینٹ شرٹ پا جو مرضی کر، ایک داڑھی رکھنا واجب ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن، برانڈ کے پہن، فلاں کر، اور تیرا اپنا ایشو ہے، جیسے جہاں سے انسان مطمئن ہو جائے، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن 2 چیزیں، داڑھی رکھنا واجب ہے اور نماز پڑھ، یہ تجھے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو سرکار نے مفت میں پالا ہے نا، ہمیں واقعی سرکار نے مفت میں پالا ہے نا، تو میں اس امید پر کہ تجھے رزق کی فکر نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مجھے تو اپنے رب پر امید ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو میری نسلوں کے ساتھ بھی اچھا کرے گا، وہ مجھے امید ہے۔ اس لیے میں نے کبھی یہ ان کو نہیں کہا، نہ سکھایا ہے کہ میرے بعد تمہارا بنے گا کیا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، نہیں، میں اس کی بھی پلاننگ کرتا جا رہا ہوں
آپ کو بھی سمجھاتا جا رہا ہوں بھائی ولیمے پہ آنا ہے اور میں نے ایک تقریر کرنی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر باپ مر جائے تو اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو. یہ تو ہو گئی عمر کے لیے بات کہ تم نے کرنا ہے. دوسری بات دوستوں کے لیے یار ذرا خیال رکھنا, کیونکہ یہ تربیت کرنی پڑتی ہے نا, تاکہ ایک تعلق بھی جوڑا جائے, آخرت کے لیے جوڑا جائے, اخیر تک جوڑا جائے. آگے انہوں نے کیسے سکھانا ہے وہ ان کی بات. جیسے میں ان کو لے کر گیا عمرہ کرنے کے لیے تو میں نے کہا, میں کہ دیکھو بھائی میں تمہیں لے کر آیا ہوں, تم نے اپنی اولادوں کو اب لے کر جانا ہے. یہ ذرا ہم نا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, چینج کر دیں, پالیسی چینج کرو یار. اکثر ہوتا ہے بچے ماں باپ کو کرواتے ہیں, نہیں یہ چھوڑ دو, اب تم نے اپنے بچوں کو کروانا ہے. بٹ نیت کر لیں گے نا ہر چیز ہو جاتی ہے. انسان کو یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہاں سے کیا کیا مل رہا ہے, یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ رب کریم ہے, جب اس کے قرب میں بندہ جاتا ہے نا, دنیا تے کہندے نے فاقے چ مل جاندی, کدے چ مل جاندی, دنیا جھونگے چ مل جاندی. وہ بڑی جنت تو بعد کی بات ہے, دنیا جھونگے چ مل جاندی. تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے دنیا جھونگے میں مل جاتی, اس لیے میں تو کہتا ہوں اب جو جس کی روٹ کاٹنی ہے نا اس کو پہلے یقین دلوانا پڑے گا تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ جس رب کو تو مانتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم اس رب کو نہیں مانتے جو کچھ دیتا نہیں, ہم اس رب کو مانتے جو سب کچھ دیتا ہے. بلکہ وہ کیا کہتے ہیں, شعر نہیں ہے, مصیبت آنے سے پہلے بیک نہ آئی ہو, کیا کہتے ہیں, ہاتھ پھیلانے سے پہلے بیک نہ آئی ہو. تو ہمارے تو یہ اچھا رہتا ہے کہ ہاتھ بھی پھیلایا نہیں, بیک پہلے مل جاتی. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اس نے یہ فرمانے کہ شیخ تیرے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے, تو اس کا تجھے توڑنا تیرے جوڑنے کے لیے ہوگا. آپ اکثر دیکھا ہوگا میں نیگیٹو زیادہ بولتا ہوں, یہ بھی ایسا نہیں ایسا. نیگیٹو بولنا اچھا ہوتا ہے. مجھے سمجھایا گیا تھا یا میں نے خود سمجھا تھا کہ اگر آپ کاروبار کرنے لگے 99% خیال رکھنا کہ نہیں چلے گا, امید نہیں لگانی انج کر کے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پھر ہوگا, پھر ایسے ہو جائے گا. نہیں, 99% خیال رکھنا نہیں چلے گا, 1% خیال رکھنا چل گیا تو اللہ کی مرضی. ہم نے پہلے نقصان کا سودا اپنے دماغ میں ڈالنا, فائدے کا نہیں ڈالنا. اس لیے میں کوئی بڑی ہوئی چیز بھی لگواتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار کھیلنے کے لیے بس, ٹھیک ہے چل گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے لیے یہ کھیل ہی ہے صرف. دنیا کھیلنے کے لیے بھی ہے, دنیا کمانے کے لیے بھی ہے, دنیا جزا کے لیے بھی ہے. دنیا آپ سارے دنیا بھی ہو, کیونکہ کہا نہیں جاتا کہ تمہارے بچے, تمہارے گاڑیاں, تمہارے گھوڑے, تمہارے سونا چاندی سب تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے. تو اب دنیا بھی ہیں, اب دین بھی ہیں. اب فرق اندر سے آئے گا. جس وقت انسان اندر سے فرق کر لے گا نا کہ یار میرا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا, چاہے وہ میں کسی کے ساتھ کروں, تو پھر وہ دین ہے, دنیا نہیں ہے. اگر اس کے الٹ کریں گے تو پھر دنیا ہے. اگر تو تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, تو شیخ تجھے اپنی طرف کھینچ لے گا, کیونکہ یہ اسی کا کام ہے. اور میں آگے بھی سمجھاتا ہوں, محبت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں, محبت پیر سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. ترقی کا ذریعہ یہی ہے, محبت پیر سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے, ادب پیر سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. یہی سب کچھ ہے, کیونکہ محبت پیر ہمارے لیے حوصلہ ہے. مجھے آگے میں نے بتایا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد میں محمد رضوان کہیں پر کوئی بات کرنی ہو نا کہ یہ مجھے میرے پیر مرشد نے فرمایا ہے, میں نے نہ بھی کہا ہو, تم میری طرف سے کہہ سکتے. دیکھو وہ کہتے ہیں نا اعتبار کی حد, ایک اعتبار کی حد ہے کہ اس نے کہنا وہی ہے جو حق ہے, لیکن تم میری طرف سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ کہا. پھر دوسری بات, ایک چیز میرے اندر جو ڈالے, مجھے ڈر سے نکال دیا گیا. ڈر نہیں میرے اندر پیدا ہوتا, کچھ کہنا ہو نا ڈر نہیں پیدا ہوتا. یہ ہوتا ہے حق یہ ہے, اب بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے, کیونکہ پچھلا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا, اب بھی بچائے گا. اس لیے ڈر سے بندہ نکل جاتا ہے. تو اگر تو خود تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو شیخ تجھے اپنی طرف کھینچ لے گا, کیونکہ یہ اسی کا کام ہے. توڑنا اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے جو جوڑنا جانتا ہو. توڑنا اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے جو جوڑنا جانتا ہو. جڑا کام کرنا جانتا ہے نا, ماہر ہے, کاریگر ہے, وہ کرے گا, دوسرا نہیں. کئی دفعہ ہم کسی نے کہتے ہیں یار دیکھ ساڈے تو کاریگری نہ لائیں, تیری مہربانی ہے, ساڈا کام
وہی کرے جڑا کام جانتا ہے, ساڈا پیسہ ضائع نہ کرے. ہمیں اسے کیونکہ کیریگری, میں بھی ابھی کاریگر لگاتا ہوں, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا, کسی کو وقت دیتا ہوں اور اس کا وقت لیتا ہوں, ضائع نہیں کرتا. اس وقت میں اسے کچھ دینے کی کوشش کرتا ہوں, چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو, قرآن کی صورت میں, اقوال کی صورت میں, تجربے کی صورت میں ہو, کسی نہ کسی صورت میں کچھ دینے کی کوشش کر کے اسے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, تاکہ اسے حوصلہ رہے کہ یار کوئی تو ہے, مجھے تو امید ہوتی ہے نا میرا بڑا تو ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ ہمیشہ بڑا ہے, اور اللہ ہمیشہ جب بڑا ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا والی وارث کوئی نہیں, ہمارا والی وارث ہے, تو توڑنا اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے جو جوڑنا جانتا ہو. کل میں کیا ان کے لیے کر رہا تھا بات, میں کہ ابھی تو ان کو میں گلے لگاتا ہوں, جس دن تھپڑ پڑ گیا نا تو انہوں نے بھاگ جانا. یہی بات کی تھی نا, کیوں کی تھی؟ اس لیے پہلے توڑنا جو جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے. توڑیں گے تو جوڑیں گے نا, تاکہ ان کے دماغ میں پیدا ہو کہ یار تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے. اگر ہم نے یہ کبھی دماغ میں نہیں ڈالا ہوگا کہ سیکٹری تھا, تو سیکٹری کہے گا لو جی مجھے تھپڑ ماری ہے سائیوں نے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پہلے دماغ میں ڈالنا چاہیے کہ باپ مارتا بھی ہے, باپ منہ بھی چومتا ہے, پیر مارتا بھی ہے, پیر جوڑتا بھی ہے, اس لیے کہ اس نے یہ دونوں جلالی اور جمالی تربیت کرنی ہوتی. اگر ہم اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے فنا, مجازی فنا سے پھر حقیقی فنا کی طرف بندہ جاتا ہے. اگر ہم یہاں پر نہیں سہ سکتے دو باتیں کسی کی جو کامل انسان کی ہو, تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بھی نہیں سہ سکتے, اس لیے ان کی سہنی پڑتی ہے. میں نے آگے بھی کہہ دفعہ سمجھایا کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے مجھے کہا کہ کیا کہتے ہیں جو یہاں منسٹر فار ایجوکیشن ہے اس سے رابطہ ذرا کرنا. میں نے کوشش کی جو میرے بساط کے مطابق تھی, صحافیوں سے رابطہ کر, یہ کر وہ کر, لیکن نہیں میں پہنچ سکا. نہ انہوں نے مجھے کوئی پروگرام دیا, ملنا کیوں چاہتے ہیں, کس وقت ملنا چاہتے ہیں, قطعاً نہیں دیا. بس سیدھی سی بات کہہ دی کہ بھائی رابطہ کرو. اب جب میں ماہانہ محفل پر گیا تو انہوں نے جب سارے بیٹھے ہوئے نا ساروں کے سامنے, اور میں وہ آپ کو ایک کام کہا تھا رضوان آپ نے کیا نہیں, میں کیسے میں نے بڑی کوشش کی ہے وہ لیکن ہو نہیں سکا. ہاں کوشش کی ہے, کوئی کوشش نہیں کی آپ نے, کوشش کی ہوتی تو کام نہ بن پڑتا. انہوں نے سب کے سامنے مجھے نا شرمندہ کیا, ذلیل کیا. اب یقین مانیں رتی برابر میرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ یار سب کے سامنے کیوں, اس لیے کہ ایک اختیار دیا ہوا تھا صحیح جو مرضی کر لو, انہوں نے کی مجالے بول سکن میرے کے. ان سے نہیں ڈر لگتا تھا مجھے کہ لوکی انہوں نے سنا کیا مجھے اس کی پرواہ ہوتی تھی. تو جب کہا نا تو پھر میں نے نا اس کا تجزیہ کیا. مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے بیٹے کو سسپینڈ کر دیا ہوا, نوکری سے ریموول فرام سروس ہو گئے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا باپ ان سے ملے, رابطہ کرے, ان سے سفارش کروائے تو مجھے نوکری پر دوبارہ لگوایا جائے. اب وہ پاس کھڑے تھے, اب سائیوں نے تو سچا بننا تھا, پتر میں کتا ہے. اب انہوں نے, میرا خیال ہے کہ صرف اتنا ہی کہا کوشش کرنا یار وہ رابطہ ہو جائے. میرا ذاتی خیال ہے ملنا وہ بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن بیٹے کے حق میں اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کر لیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں اسے یا پتہ کرو. تو سب کے سامنے بھی اگر کوئی تھپڑ پڑ گیا باتوں کا تو کیا فرق پڑا, سننی پڑ جاتی. بندہ یہ کہے کہ یار تو دیکھو تینوں پیار کرتے ہیں, پھر کہتا مجھے ہی پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں پیار کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پریم نگر میں ہم تھے, رائیونڈ سے آگے جو اسٹیشن آتا ہے, پریم نگر میں ہم تھے, تو میں تھا, مولوی سردار صاحب تھے, سلطان علی صاحب تھے, فیض محمد صاحب تھے, صابر صاحب تھے, ان سب یہ بھی خلیفہ تھے. تو ان سب کو بلایا, آخری دورہ تھا آپ کا نومبر کے آخر میں. تو آپ سے پوچھا گیا ہاں بھائی تم میں سے کون تبلیغ کر رہا ہے, بولو. صابر صاحب آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں, چپ, اگر نہیں کرنی تو خلافہ نامہ مجھے واپس کر دیں. اس کے بعد سلطان علی صاحب, مولوی سردار صاحب, فیض محمد صاحب, میں کہ جب آپ تبلیغ ہی نہیں کرتے تو خلافہ نامہ آپ کو کیا دینا ہے. اچھا اس کے بعد میری باری آئی تو میں اس وقت نا عجیب میرا حالت تھی کہ پیر مرشد کو دیکھے نا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. بعد وہ کچھ کر رہے ہیں, میری آنکھوں سے آنسو جو آ رہی محبت سے. تو میں اب دل میں کیا سوچ رہا ہوں, جس وقت انہوں نے فرمایا نا کہ خلافت نامہ واپس کرو, میں نے کہنا یہ لے صحیح, میں خلافت نامے کے بغیر ہی کام کروں گا. کیونکہ ایک بات تو ہے نا, ایک ہوتا ہے ڈیوٹی لگانا, جب ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا وہ ذرا فرض ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ڈیوٹی نہیں لگی یہ تو مرضی کریے, ٹھیک ہے, اب فرض نہیں ہے.
خلافت نامہ ایک فرضیت کا مقام رکھتا ہے کہ تمہیں خلافت نامہ دیا ہے، تم نے کام کرنا ہے. تو جب ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، میں خلیفہ نہیں بھی تھا، تو کوئی بات کرتے تھے نا، میں اسی وقت اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا کہ میرے پیر مرشد نے بات کی ہے تو میں نے اسے کرنا کیسے، پورا کیسے کرنا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ بھی تو ہے نا، سنتا ہے تو ساتھ ہی عمل کرتا ہے. تم لوگ سنتے ہو اور ادھر سے ادھر نکال دیتے ہو. تب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر نا وہ ابیلٹی ہے کیچ کرنے کی. اور کہا جاتا ہے کہ جو بہترین لسنر ہے نا وہ سپیکر بھی اچھا ہوگا. آپ اگر اچھے سننے والے ہیں نا تو آپ کو بولنا بھی اچھا آئے گا، کیونکہ اس کے سننا بہت لازم ہے. تو اس لیے جب ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے خلافت نامے دیے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر خلافت نامے سے رب ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی، اگر یہی کرنا ہے اور دنیا داری کرنی ہے پھر نہیں قبول. رب کریم ملنا چاہیے خلافت نامے سے. تو ہمیں توڑنا اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے جو جوڑنا جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہی کاٹنا بھی جانتا ہے. اگر وہ مجرموں پر قصاص کا حکم نہ فرماتا تو یہ نہ فرماتا کہ قصاص میں زندگی ہے. اس نے فرمایا کہ قصاص لازم ہے تو قصاص میں زندگی ہے، مار ڈالو تاکہ آگے پھر کسی کو نہ مارے. دوسروں کو زندگی دینا بھی لازم ہے، قتل کے بدلے قتل کر ڈالو. اگر معافی دینی ہے تو پتہ لگے ڈنڈ پایا تسی تو پیسے لے لیں، خون بہا تاکہ اسے پتہ لگے آگے بھی یہی ہوگا. تو قصاص میں کسی کے لیے زندگی ہے تو بدلہ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، مار ڈالیں چھوڑیں پڑیں، جس طرح مرضی کرنا ہے کر لیں. اگر وہ مجرموں پر قصاص کا حکم نہ فرماتا تو یہ نہ فرماتا کہ قصاص میں زندگی ہے. قاتل جو تقدیر کا اسیر ہے اس کو بغیر حکم خداوندی کو کون مار سکتا ہے؟ ہر بندہ تقدیر کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے، ہر بندے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آگے بھی بیان کہتا ہے قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے اپنی جگہ پر میں نے یہ سوچنا ہی بند کر دیا ہوا ہے کہ قلم نے کیا لکھا، کیسے لکھا، اسے نکال دیا ہوا ہے. مجھے یہ معلوم ہے میں ہوں اور میرا کاتب تقدیر میرے سامنے ہے. کیا لکھا ہے مجھے کیا معلوم، نہ میں جانتا ہوں نہ جاننا چاہتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں علم الہی اپنی جگہ پر ہے، میں نے حکم الہی پر زور لگانا ہے. حکم الہی جو کروں گا علم الہی بدل جائے گا. اب کوئی بندے علم الہی ڈھونڈنے کے نکل پڑتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. میں حکم الہی پر زور لگاتا ہوں. اللہ کے کون کون سے احکامات ہیں مجھے بجا لانے، یہی کروں گا تو علم الہی بدل گیا. اس لیے حکم الہی پر زور لگانے والا کامیاب ہوتا ہے. تو قاتل جو تقدیر کا اسیر ہے اس کو بغیر حکم خداوندی کون مار سکتا ہے؟ جا ڈرتا رہ اور بروں پر تانا زنی نہ کر. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھ، دل سے اللہ کے سامنے گردن جھکا دے اور دوسروں پر مذاق اور تانا زنی نہ کر. اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، پرانے کپڑے ہیں، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن یہاں پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے چاہیے، یہ نہیں میں کہتا، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اچھے پہننے چاہیے. جس سٹیج پر آپ ہیں اس سٹیج کے مطابق رہیں. لیکن اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق پہن رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ اللہ کے قرب میں ہیں. اور سب سے بڑی جو مثال ملتی ہے کہ غریب جو ہیں امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. امیر، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے، کیونکہ وہ تھوڑے پر راضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے جتنا مل رہا ٹھیک. آگے بیان ہو رہا تھا کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ دین کے پیچھے بھی بھاگنا. اب آپ اس پر مثال لیں کہ یہ بات میں نے آپ کے لیے کہ تم سارے دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ میں آپ کے لیے لی ہے. تو دوسری مثال اسی کے بعد دوں گا. آپ دنیا داری کرنے کے بعد مجھے وقت تو دیتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہی نے جنت میں جانا ہے. وہ کوئی دوسرے نہیں ہوں گے جو مسجدوں میں آ نہیں رہے تو جنت میں چلے جائیں. یہ وہی لوگ ہوں گے جو مسجد میں آ تو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو جنت میں بھیجے گا جو سر تو جھکا رہے ہیں. جو سر ہی نہ جھکائے تو وہ سر کٹانے کے قابل ہو جاتا ہے. جو اللہ کے آگے سر نہ جھکائے تو وہ کٹانے کے قابل ہوتا ہے. میرے نزدیک جنت میں ویسے میرا اپنا خیال ہے جنت میں جہنم میں جو ہے نا یہ انسان نہیں جائیں گے، جانور جائیں گے، شکلیں بدل دی جائیں گی. یہ میں نے اس لیے نکالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ چاچا آزر کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ میرا چاچا تھا حشر کے روز، تو اللہ کریم فرمائے گا دیکھ اپنے چچے کو تو وہ بجو کی شکل کا ہوگا. تو اس لیے مجھے وہ نہ خیال آیا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائیں. اگر جائیں بھی
تو دوسری حدیث کا مفہوم جو میرے ذہن میں آتا ہے، کہا جاتا ہے، اب مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ جب انسان اگر کبھی کسی وجہ سے بے نمازی آدمی بھی جہنم میں چلا گیا تو جو اس کے سجدے کے اعضاء ہیں نا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے، ان کو آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ سجدہ کیا ہوا اس نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہنم میں انسانی شکل میں نہیں، جانوروں کی شکل میں بھیجا جائے گا، کیونکہ انسانی شکل کا ایک تکریم ہے، اس کی ایک عزت ہے، تو اس لیے اس کو اس شکل میں نہیں بھیجا جائے گا۔ کہنے لگے کہ ایک روز آدم علیہ السلام نے ابلیس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ میں آگے بتا رہا ہوں یہ تصوف کی کتاب ہے، ہر چیز کو واقعات کی صورت میں لینا ہے، واقعات کی صورت میں لینا کہ یہ واقعہ ہے، انہوں نے سمجھانے کے لیے کچھ بیان کیا۔ کہنے کہ ایک روز آدم علیہ السلام نے ابلیس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، وہ خود پسند بن گئے اور ابلیس کے کام کی ہنسی اڑائی۔ غیرت حق نے پکارا، اے آدم تمہیں چھپے ہوئے رازوں کا علم نہیں ہے، اگر میں باطن کو ظاہر کر دوں تو پہاڑ اکھڑ جائیں، اگر سینکڑوں آدمیوں کی پردہ داری کروں تو سینکڑوں شیطان نو مسلم ہو جائیں۔ غیرت حق نے اللہ کریم نے ناپسند کیا نا کہ تو اس پر کیوں کر رہا ہے۔ میں نے آگے بتایا کہ میں شیطان پر صرف ایمان لاتا ہوں، تقدیر پر صرف ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا ابلیس ہے، اللہ کریم نے فرمایا تقدیر ہے، میں ایمان لاتا ہوں ان آیات پر، ان احادیث پر، پھر ان کو اپنی زندگی سے غائب کر دیتا ہوں۔ نہ کوئی شیطان، نہ کوئی تقدیر، میں اور میرا رب۔ اگر میں گمراہ ہوا تو میری وجہ سے، اگر میں اچھا ہوں تو اللہ کی وجہ سے، قانون بس اتنا سا۔ اب شیطان کو بھی درمیان سے نکال دیں۔ ہم کہتے ہیں وہ مدل کی تجلی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا اس کو پہلوانوں کی طرح کہ چلو ذرا بڑا پہلوان جڑا نا تے اتنا ذرا نبڑ کے تے آ، کوئی ایک ہی ٹھبی میں ٹہ جاتا ہے، کوئی تھوڑی دیر لگاتا ہے۔ تو برکت علی جانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ ایسے پہلوان کیوں میدان میں لاتے ہو جو آتے ہی ٹہ جاتے ہیں؟ وہ پہلوان لایا کرو تو وقت تو لے۔ تو شیطان کے آگے لڑنا جو ہے وہ وقت تو لو، اتنی جلدی میں ہار جاتے ہو۔ کوئی ایسے کر کے پیش کر کے دے دیو بھاجی، واہ ٹڈا جی تو ہی ساڈا پتر، تو ہی ساڈی تھی، اور ٹھہر تو جاؤ، ہارنا ہے کوئی ٹائم تو لگائیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے یار آنے دو، صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہماری روٹی پوری کرتا ہے، اس لیے اسی کا دیے میں سے کھانا بھی ہے، اور اس کے دیے میں سے جو علم دیا ہے، اس نے عقل دیا، اس کے دوسروں کو سکھانا بھی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ماں باپ بہن بھائی سب کی صورت میں یہی ہے کہ اپنوں کو سکھائے۔ ہم آئے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ غیرت حق نے پکارا، اے آدم تمہیں چھپے ہوئے رازوں کا علم نہیں ہے، اگر میں باطن کو ظاہر کر دوں تو پہاڑ اکھڑ جائیں، اگر سینکڑوں آدمیوں کی پردہ دری کروں تو سینکڑوں شیطان نو مسلم ہو جائیں۔ کسی وقت میں انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے نا تو بندہ اپنے آپ کو پریشان سمجھنا شروع کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر ایک اچھی عادت ہے، اگر میں اپنے آپ کو گنہگار محسوس کروں بھی نا تو میں کہتا ہوں گا، پھر کیا کروں، کام تو کرنے دے، ہوں گا کام تو کرنے دو۔ اب یہ کہوں کہ میں گنہگار ہوں، اس کا مجھے نشہ چڑھا دو اور میں نیکی کا کام بھی نہ کروں اور نیکی پر چلوں بھی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوں میں گنہگار تو میں اکثر نہیں کہا کرتا ہاں بھی گنہگار ہیں، کام کریے کہ نہ کریے، کرنے دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ نا تھوڑے سے نا ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اپنے باس کو لے لیں، وہ بھی ایسا ہی ہے، اب بس ایسا دماغ میں سوچے گا پتہ نہیں میں کھڑا گناہ کر بیٹھا، میں اس قابل نہیں بیان کر سکا، آج اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے گی، یہ اس کے اندر نا یہ کیفیت موجود ہے۔ حالانکہ یہ بہت سو سے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کیفیت جو ہے نا وہ محسوس ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نا ہمارا مرکز بن رہا تھا، جب مرکز بن رہا تھا تو ہم بڑے جذبے کے ساتھ، تندہی کے ساتھ جو ہوتے نا اینٹیں اٹھا رہے ہیں، ریت اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بھی بڑے جذبے سے لگا ہوا تھا۔ یہ والا پورشن اوپر والا بن رہا تھا، تو یہ نا ایک بوری جو ہے نا ریت کی اوپر اٹھا کے لا رہا تھا، بوری نیچے سے پھٹ گئی، ریت نیچے گر گئی۔ اب اس کی شکل دیکھنے والی تھی، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، گری کیوں ہے، نہیں گرنی چاہیے، وہ گر گئی ہے چھوڑ دے، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی تھی جو اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ نہیں یار یہ گرنی نہیں چاہیے تھی۔ اب میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا،
وہ ایک عمل سے جو اس کی شکل بن رہی تھی نا وہ گر گئی, چھوڑو آگے چلتے ہیں, وقت کو ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس لیے جب انسان سوچتا ہے نا کچھ, فرض کرو ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بندہ جمعہ پڑھانے چلا جائے, تو بندہ کہندا ہے پا جی ہوں میں جمعہ کی پڑھاؤں, آج تو میری اپنی فجر چھٹی ہے, وہ بعد دی گل ہے, جمعہ پڑھا, انہوں چھڈ جمعہ پڑھا, تیری جو ڈیوٹی لگی وہ پوری کر. جمعہ پڑھانے سے تو نیک نہیں ہونے لگا, ٹھہر جا, کہ تو سمجھے اب جمعہ پڑھانا اس کا کام ہے جو نیک آدمی ہے. جتنے مولوی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, پڑھا, نیکی کو بڑا کریں, گناہ کو چھوٹا کریں. گناہ کو کبھی بھی اپنے اوپر سوار نہ کریں, لیکن کریں نا سوار نہ کریں. اگر غلطی ہو جائے اسی وقت معافی مانگیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ جب گناہ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے نا تو کہتا ہے ٹھہر دو, ہو سکتا ہے واپس آ جائے, پھر آگے بڑھتا ہے, ٹھہر جو, مقام پر پہنچ جاتا ہے, کیا نہیں کہ ٹھہر جو, گناہ کرتا نہیں واپس آ جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کا آنا جانا نیکی میں لکھ لو. اب گناہ کے مقام پہ گیا, گناہ کر لیا, کہ ٹھہر جو, ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے, کوئی نفل پڑھ کے کوئی اللہ معاف کر دے. انتظار, بندہ نیکی کے ارادے سے نکلتا ہے, کہتا لکھ لو, پہنچا نہیں ہے لکھ لو. جیسے کہ حاجی حج کرنے کے ارادے سے نکلے, اب حاجی ہے, اب مر گیا تو حاجی ہے, کیونکہ وہ حج کے ارادے سے نکل پڑا ہے, اب اس میں مر جائے تو حاجی ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کے ارادے سے نکلا ہے, نہیں, وہ مرے گا تو زانی شرابی نہیں کہلائے گا, کیونکہ اس نے پیا کچھ نہیں. کیسا رب سونا, ادھر ارادے پہ یہاں کر کے دے دیتا ہے, لے لے, وہ تو کہتا ٹھہر جا. یقین مانے جتنا اللہ کریم اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا, کس سے نہیں کرتا. بندے نہیں سمجھ پاتے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے, بندے نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ کریم جتنا پیار کرتا کوئی نہیں کرتا, جتنا وہ ہمیں جانتا ہے نا کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہارڈلز ہوں, ڈیفیکلٹیز ہوں, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جس وقت کن ہونا ہے نا سارے کام بن رہے. وقت گزر جانا ہے بیٹے, وقت گزر جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ 60 سال دے بعد غریبی دے بعد کسی کا پتر باہر چلا جائے, تینج کر کے رہنا پہلا, یہ کہ کوئی دکھ دیکھے, کہتے نہیں جی بڑی کشٹ کٹما ہوں, بڑا سکون ہے. ہوا کیا ہے, 60 سال گزار لیتے ہیں, اب اس کے بعد پریشانی ختم ہوئی ہے تو اسے لگتا ہے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. یہی حال انسان کا ہے, جب گزارا ہوتا ہے سمجھتا ہے بڑی مشکل میں, جب گزر جاتا ہے کہتا ہے یار ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا, مرنا تو ویسے ہی تھا, کیوں نہ اللہ کے لیے مر جاتے, مرنا تو تھا ہی تھا, وقت کیوں ضائع کیا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے نا, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بخشن ہار ہے, لیکن ایک سوال تو ضرور کرے گا نا, یار گل بخشش دی نہیں, تو ساڈے واسطے کچھ کیتا ہی نہیں, اور ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ تم ہمارے لیے کچھ کرتے ہی, یار کچھ تو ہمارے لیے کیا ہوتا. اس لیے کچھ کر جانے, کہہ جانے, سہ جانے کی دعوتیں عام ہیں کہ بھائی کچھ کر جاؤ. یہ وقت دوبارہ نہیں آنا, جو آج کا گزر گیا, کل دوبارہ یہ نہیں آنا, کل اور ہوگا. آج کا نشہ, آج کی کیفیت, آج کا مزہ آج ہے, کل نہیں ہوگا. کیفیت بدلتی رہتی ہے, لیکن جو اندر کی حالت ہوتی نا اس میں کبھی بھی بے سکونی پیدا نہیں ہوتی, بے سکونی پیدا نہیں ہوتی. دل کرتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی ہے, بہت اچھا ہے, بس مرنے کی دیر ہے اب, اور کوئی کام نہیں رہ گیا ہو. وہ اکثر ہمارا ہوتا ہے نا, شیخ ارشد صاحب تھے نا ہمارے, تو میں ان کے گھر جانا کرنا, تو انہوں نے کہنا بس میری یہ بیٹی کا شادی ہو جائے نا تو بس اللہ میں موت دے دے, اللہ میں موت دے دے. میں کہ ٹھیک ہے. ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, پرابلم تھی کچھ, خیر وہ رشتہ آ گیا. اب جب قریب دعوت صحیح ہے, کارڈ تے شادی ہے تے اس طرح, میں کہتا مطلب پھر اسی ہوں میت کا انتظار کریے نا, ہوں تو مر جانا ہے. اب تو تم نے کہا ہوا نا, کہا نہیں اللہ میں موت دے دی, بس تب تو تم نے مر جانا ہے. نہیں سائیں جی وہ گل پرانی ہو گئی ہے, اب اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کریم نے مہربانی کر دی, ابھی بھی زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے. وہ بندہ نے جو منہ کڈی ہوتی نا بھول جاتا ہے, یا اللہ بس اے میری جی نا اے پوری کر دے نا حسرت, تو بس میرا بس جینا قبول ہوئی. یہ چیز اندر سے نہیں جاتی. ہڈر ہمیں پہلے کیا کیوں ہوئی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا تو یہ بیٹا ہی رہ گیا نا, میں تو 5 بیاہ
ٹھیک ہے نا, اسی سال میں ختم ہو جانا 26 نومبر کو, ٹھیک ہے. میرا تو بیٹا رہ گیا, مینوں جدوں مرضی رب سونا بلا لے انشاءاللہ تعالی, میں ثابت قدم ہی رہاں گا. میں نہیں کہاں گا یا اللہ کچھ اور کرنے واسطے ہے سی, ٹھیک ہے. اینا مینوں اس کی مجھے امید ہے کہ اللہ کریم جب کسی کو موت دیتا ہے نا, جب اس کے سارے کام اس سے جو کروانے ہوتے ہیں نا کروا لیتا ہے, اس سے پہلے موت نہیں آتی. جیسے کہتے ہیں نا جب تک تو اپنا پانی جو آخری بھی تو نے پینا ہے نہ قطرہ یا روٹی کا لقمہ لینا ہے, جب تک کھا نہیں نہ لے گا مرے گا نہیں. یہ مجھے معلوم ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار موت میں موت نہیں مانگ رہا, مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جو جو کام اس نے مجھ سے لینے ہیں نا, جب لے لے گا اس کو موت دے دے گا, کیونکہ اسے پتہ فالتو چیز نہیں میں رکھتا دنیا میں. کسی نہ کسی کے لیے آزمائش رکھ دیتا ہوں, کسی کے لیے صبر رکھ دیتا ہوں, کسی کے لیے کچھ رکھ دیتا ہوں, اور جب لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی مجھے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں, جانے کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آپس میں نا مل کر گزارا کر لیں. ایک ہوتا ہے نا کہ بنے گا کیا بعد میں یہ سمجھتا ہوں اچھا بنے گا, میرے مرنے کے بعد بہت اچھا رہے گا. اتنا تو یار ہمارے وسیلے سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا, اتنا ہمارے وسیلے سے مل ہی جائے گا صدقے میں. جیسے کہا جاتا ہے نا وہ تو دادا بڑا نیک سی جن کا خزانے رکھے ہوئے ہیں نا دیوار کے نیچے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا دادا بڑا نیک تھا, تو نیکوں کے صدقے میں کچھ نہ کچھ مل جاتا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کریم جو ہے نا وہ اجر ضائع نہیں کرتا, اللہ کریم کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو ہمارا اجر یا اللہ ضائع نہ جائے, ہماری بخشش بھی فرمانا, ہمارے گناہ بھی معاف فرمانا, ہمیں شفائیں بھی عطا فرمانا, مکروہ زندگی سے نجات بھی عطا فرمانا, ہماری نسلوں کو بھی با ایمان بنانا, ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمانا, سچے معنوں میں مسلمان بنانا, ہر دوست کی پریشانی کو دور فرمانا, عزت عطا فرما, برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما, اپنا بنا, تمام غموں سے بے نیاز فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.